مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ ہوتی ہی خوبصورت ہے۔ ویسے تو ملک پاکستان میں کئی تاریخی مساجد اور عبادت گاہیں موجود ہیں جو اپنی تاریخ یا حسن تعمیر کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگوں نے اس مسجد کا ذکر سن رکھا ہوگا کہ جسے بنانے میں 50 سال لگے۔ دوستو، بھونگ مسجد ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادقآباد کے ایک گاؤں بھونگ میں واقع ہے، جس کی وجہ شہرت اس کا عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر اور انتہائی خوبصورت خطاطی ہے۔ تو ہمارا آج کا ولاگ بھونگ مسجد کی خوبصورتی اور اس کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ تو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں مسجد بھونگ صادقآباد میں، تو چلیں پھر آپ کو مسجد دکھاتے ہیں۔ اور آپ میرے پیچھے یہ دریائے سندھ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت ہم دریائے سندھ کے اوپر بنائے گئے اس پل کے اوپر موجود ہیں۔ یہاں پر جو کشتیاں ہیں ان کے اندر بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں دریا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ دوستو، بھونگ مسجد ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادقآباد یعنی پنجاب کے بالکل کنارے پر واقع ہے، اور یہ ہمارے ضلع لیا سے تقریباً 422 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ مسجد صادقآباد کے گاؤں بھونگ میں موجود ہے، جو تقریباً 50 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ تو آج ہم مسجد بھونگ کو مکمل طور پر ایکسپلور کریں گے اور اس مسجد کی خوبصورتی، طرز تعمیر اور تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں یہاں سے مسجد بھونگ کی طرف۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ تو دوستو، ویلکم ٹو مسجد بھونگ۔ اس وقت ہم مسجد میں پہنچ چکے ہیں اور آپ میرے پیچھے یہ مسجد کا داخلی راستہ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف یہ مسجد ہے۔ بھونگ مسجد میں داخل ہونے والا مرکزی گیٹ حضرت امام علی رضا کے مزار کے گیٹ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ مسجد کے اندر کئی ایکڑوں پر مشتمل فواروں سے مزین وسیع لون ہے۔
راہدری سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا صحن ہے جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آراستہ ہے۔ مسجد کا صحن 18 ستونوں پر مشتمل ہے اور ہر ستون ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل 8 فٹ بلند ہے۔ مسجد کے تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیذ اور باریک کام سے مزین ہیں۔ مرکزی محراب کے ساتھ ساتھ مسجد کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ صندل کی لکڑی کا نہایت نفیس اور دیدہ زیب کام بھی کیا گیا۔ اس مسجد میں بیک وقت 5000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد بھونگ سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ دوستو، ابھی ہم آپ کو اس خوبصورت مسجد کی تاریخ کے حوالے سے بتاتے ہیں، تو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، بھونگ مسجد کی بنیاد 1932 میں سردار رئیس غازی محمد نے رکھی، جو کہ اس وقت کے اعجازی مجسٹریٹ اور بہاولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ دینی تعلیم کا حصول، عبادت و ریاضت، سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر ان کی زندگی کا مشن رہا۔ رئیس غازی محمد نے اپنے خاندانی محل نما گھر کے قریب اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے کثیر سرمایہ فراہم کیا۔ تعمیر کے ہر ایک مرحلے میں انہوں نے خود ذاتی دلچسپی لی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریا، ہنگری، اٹلی اور دنیا کے دیگر ممالک سے سنگ مرمر اور سنگ سیاہ منگوائے گئے۔ ان پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے والے، ٹائلوں پر پھول بنانے والے اور صندل کی لکڑی پر باریک اور نفیس کام کرنے والے سینکڑوں کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ مسجد 1932 سے 1982 تک تقریباً 50 سال کے عرصے میں تعمیر ہوئی۔ ان 50 سالوں میں ہزاروں کاریگروں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جن کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے تھا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیدہ ہو گئے اور کچھ انتقال کر گئے، جن کے بیٹوں اور بعض کے پوتوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ یوں 3 نسلوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ دوستو، جب اس مسجد کی تعمیر کا فیصلہ ہوا تو اس وقت صادق آباد سے بھونگ تک مناسب ذرائع نقل و حمل کے موجود نہیں تھے اور نہ ہی کوئی پختہ سڑک تھی، اس لیے بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے اسٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کے کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ دوستو، یہاں پر یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی نقشہ نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ صرف ایک خاکہ جو کہ سردار رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا، جس کے مطابق اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ اس کے علاوہ رئیس دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے، جہاں پر جو ڈیزائن انہیں اچھا لگتا اس کی تصویر بناتے، پاکستان لاتے، اپنے تعمیراتی عملے کے ساتھ مل کر اس کو ڈیزائن کرتے اور پھر وہ تبدیلی کر دی جاتی۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلیاں کی گئیں، کئی حصوں کو دوبارہ بلکہ سہ پارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ دوستو، بھونگ مسجد آج جس مقام پر تعمیر ہے، وہاں پہلے بھی ایک مسجد موجود تھی۔ اس مسجد کے سامنے رئیس نے ایک محل تعمیر کروایا، جس کے بعد ایک دن رئیس اس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ محل کی شان و شوکت اب مسجد سے زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اسی مسجد کے مقام پر تقریباً 4 ایکڑ پر مشتمل اس مسجد بھونگ کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر کے 18 سال بعد یعنی 1950 میں ایک نئے مسئلے کی نشاندہی ہوئی کہ سیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر تب تک بننے والی تمام عمارت کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنا کر اس پر شروع سے مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، جس سے مسجد کی پائیداری اور جلاد و عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دوستو، بھونگ مسجد کی خوبصورتی بہت ساری تہذیبوں کا ایک سنگم ہے۔ اس مسجد کو کسی ایک طرز تعمیر کے ساتھ نہیں بنایا گیا
بلکہ یہاں ہر چند فٹ کے بعد اس کی خوبصورتی کا انداز بدل جاتا ہے، جس میں آپ کو پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پورا سینٹرل ایشیا نظر آتا ہے۔ یہ مسجد پورے سینٹرل ایشیا کی نمائندہ مسجد ہے۔ مسجد کی تعمیر کے دوران ہی اس کے بانی رئیس غازی محمد انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے مسجد کی تعمیر کو آگے بڑھایا، اور 1982 میں جس وقت اس مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی تو اسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ اس کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے اسے 1986 میں تعمیرات کے شعبے میں آغا خان ایوارڈ دیا گیا۔ 12 مئی 2004 میں حکومت پاکستان نے اس مسجد کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ بھونگ مسجد میں ایک وسیع دارالمطالعہ، مدرسہ اور وہ کمرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ خالص سونا، چاندی، قیمتی پتھر، دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد بھونگ سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھی مسجد بھونگ کی تاریخ۔ تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔